تھی کہ دیکھیں جو واعظین ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، ان میں دو قسم کے ہیں، ایک تو 2 نمبر ہوتے ہیں، ایک 1 نمبر ہوتے ہیں. جو 2 نمبر ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا. تو وہ تو 2 نمبر جو ہوتے ہیں وہ پھینکو ہونے میں 1 نمبر ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ پھینکو ہونے میں 1 نمبر ہوتے ہیں. کیا کیا قصے کہاں. ابھی میں کل یوٹیوب پہ میں نے کسی کا بیان سنا یزید کے خلاف. ہم بھی کوئی یزید کی کوئی تعریفیں نہیں کرتے کہ، لیکن مخالفت میں حد سے تجاوز، من گھڑت قصے، کہانیاں، روایتیں. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کو یزید کوئی نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ فرشتہ ہے، ہمیں نہ اس کی حمایت کا شوق، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں حدود سے تجاوز. لیکن چونکہ پبلک میں ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ امام حسین کی محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یزید کو پہ لعنت کی جائے. پہلے یہ ذہن بنایا کہ جو یزید پہ لعنت نہیں کرے گا وہ امام حسین سے مخلص نہیں ہوگا. یہ ذہن بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی، وہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، تو کیا ان کو بھی امام حسین کا سے نفرت کرنے والا کہو گے؟ صحابی رسول کو وہ نبی کے نواسے سے غداری کر سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کل یہی مجمع جب عبداللہ بن عمر کا پڑھے گا اور بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین کا پڑھے گا کہ وہ تو بیعت ہو رہے ہیں جا کے، تو آپ نے تو میرے خلاف تقریر کر لی، فلاں مولانا صاحب کے خلاف ذہن بنا دیا لوگوں کا، لوگوں نے نعرے بھی لگا دیے ہمارے خلاف کہ یہ تو لانتی ہیں، یہ فلانا ہے. لیکن جب وہ پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں، تو وہ کس سے بدگمان ہوگا؟ وہ صحابہ سے بدگمان ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ رافضیت پھیلانے میں، بولو بھائی، وہ شیعہ مسلک کے، بولو نا بھائی، قریب ہو جائے گا. آپ خدمت سنی مذہب کی کر رہے ہو، مگر اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر رہے ہو کہ لوگ سنی مذہب کو آہستہ آہستہ، کیونکہ شیعہ مذہب میں تو صحابہ کو نہیں سمجھا جاتا. اچھا وہ تو کہتے ہیں جو یعنی حضرت حسین اور 4-5 صحابہ کے علاوہ میجورٹی شیعہ کی، سب شیعہ ایسے نہیں ہوتے، میجورٹی ان کی کہتی ہے سب غلط تھے. لیکن خطیب کو اس کی پرواہ، بولو بھائی، نہیں ہوتی. وہ پھینک رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں میں ایک ذہن بن چکا ہے، تو بس بولو 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 بولو. ایک مجمع کو ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز میں تحقیق کرنی ہو نا، ہمارے ملک میں اس وقت سب سے معتدل عالم اور محقق ہونے میں دنیا میں چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نپاتلہ ہوتا ہے، اور ان کی تحریر میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ، بولو بھائی، نپاتلہ ہوتا ہے. کئی تحریریں ہم نے ان کی پڑھی ہیں، کئی ہمیں تو زیادہ، کیونکہ مسائل میں جب تحقیق ہوتی ہے تو ان کی تحریریں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، ان کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے، ہم ساتھی جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ لکھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں، ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. ہمیں نہیں ملتا کہ ان کے بیان میں کوئی ایسی بات ہو کہ ان کو پھر ہم یہ کہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا. یعنی ہم جب غور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے اچھے الفاظ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ممکن تھے ہی نہیں. تو ان کی تحقیق پڑھ لو، کربلا کے بارے میں کیا تحقیق ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی تحقیق پڑھ لو، پوری دنیا ان کو مان رہی ہے. عرب ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، حرمین کے ائمہ ان کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں. ملیشیا میں ان کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس حضرت مفتی تقی صاحب جیسے محقق ہیں، ہم فخر کرتے ہیں آپ لوگوں پر. لیکن ہمارے ہاں قوم ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں. تو انتہائی اعتدال والی تحریریں، علم کا سمندر، اور ایک ایک لفظ نپاتلہ، جذبات سے ہٹ کے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کو تحقیق کا شوق نہیں ہے. شوق کس کا ہے؟ نعرے بازی کا. مجلس کوئی گرم کر کے چلا جائے، وہاں مزہ آ گیا بھائی، مزہ آ گیا. تو کچھ بھی بولتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو، سب پبلک لینے کے لیے. ابھی کل پھر مجھے کسی نے، وہ ایک پرانے ذاکر صاحب تھے، وہ ان کی دوبارہ سے بھیج دی کہ نئی فلم ہے. میں نے کہا میں برداشت نہیں ہے، ایک دفعہ مردے زندہ ہو چکے ہیں وہاں پہ.
وہ کدھر ہوئے تھے؟ کہاں پر؟ نیپال میں نا. تو میں نے کہا میں نے نہیں سنا واقعی، اب تک کلپ نہیں سنا. میں نے کہا ایک دفعہ مردے زندہ ہو کے کچھ چیزیں ہوئی تھیں، مجھے نہیں پتا وہ مردے کہاں گئے زندہ ہو کے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے زندہ. میں نے کہا میں نہیں، واقعی نہیں سنا. انہوں نے بھیجا کہ میں نے کہا میں نہیں سن رہا بھائی، میرا پورا بیان پھر انہیں چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، میں نہیں سن رہا بھائی. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا ہم نہیں سنیں گے بھائی کچھ بھی ہو. اب تک نہیں سنا میں نے، کیونکہ اب اس سے زیادہ کچھ رہا نہیں نا. مردے زندہ ہونے کے بعد کیا زندہ کرو گے بھائی اب تم؟ تو میں نے ایک شیعہ سے کہا، ایک شیعہ ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں، کہ میرا ان سے کوئی معاملہ پڑتا ہے کسی مالی لین دین میں. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کچھ بندہ دوسرا بٹھا دو. ہمارا آپ سے ٹھیک ہے مسئلہ کی اختلاف اپنی جگہ، ہم شیعہ مذہب کو درست نہیں مانتے، ہم سنی مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے. عیسائیوں کا ایک الگ مذہب ہے، یہودیوں کا الگ مذہب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور بہت ساری فروعی میں اختلافات ہمیں، بعض مسئلوں میں اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے، بعض میں بریلوی حضرات سے بھی، وہ اپنی جگہ. میں نے کہا لیکن کوئی بندہ تو ایسا بٹھاؤ نا جس کو کوئی تمیز والا آدمی سن تو سکے. کیا چیزیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یعنی اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے کیوں اس قسم کی چیزیں آپ لوگوں نے بٹھائی ہوئی ہیں لا کے؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا آپ لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں ہاں یار بات تو صحیح ہے آپ کی. ٹھیک ہے، خود کہہ رہا تھا وہ بات تو صحیح ہے آپ کی. یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مولوی صاحب. تو یہ خطیب کی دو قسمیں بتا رہا ہوں، ایک نمبر ہوتے ہیں، ایک 2 نمبر. تو 2 نمبر جو ہے نا وہ پھینکنے میں کیا ہوتے ہیں؟ 1 نمبر ہوتے ہیں. اور جو 1 نمبر خطیب ہوتے ہیں، 1 نمبر کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں واقعتاً قوم کی اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قوم کی اصلاح کا واقعتاً ان میں جذبہ ہوتا ہے. ایسے بہت سارے خطبہ ہیں ہمارے ملک میں، وہ تو یوٹیوب پہ چند مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن پنجاب میں صوبہ سرحد میں، سوری KPK میں، اتنا اچھا نام تھا صوبہ سرحد، یار چینج کر دیا، خیبر پختونخوا بنا دیا اس کو. خیر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، ہندوستان میں بڑے بڑے واعظین ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں ایک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر واعظین میں روایات میں بالکل بھی احتیاط نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ان کی تحقیق ہی نہیں ہوتی. روایات، موضوع من گھڑت روایتیں، ضعیف حدیثیں، بہت روانی کے ساتھ، اگرچہ ان کا جذبہ اچھا ہے اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، لیکن وہ لا رہے ہوتے ہیں. اور بعض علماء کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فضائل میں ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا نہیں، لیکن اس میں بھی فضائل میں ضعیف ہو، موضوع من گھڑت تو نہ ہونا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فضائل میں تو ہوتی ہیں، لیکن اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فضائل میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ کس میں ہوتی ہے؟ مسائل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس سے لوگ ایک مسئلہ خود بخود اخذ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں مثالیں نہیں دوں گا، میں ایک اصول بیان کر کے بات آگے چلا رہا ہوں کہ جب بھی واعظین کی تقریروں کو سنا کریں تو کوئی بھی حدیث سامنے آ گئی تو آگے اس کو پارسل بولو بھائی مت کیا کریں. تو ان سے تھوڑا سا پوچھ لیں کہ حضرت اس کا کوئی حوالہ ہو، اور اس کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی ہے بھی ہے، سر اور پاؤں بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا. بعض علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ روایات میں، جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بیان جہاں سے سنو، جدھر سے سنو، بہت اوتھینٹک ہوتا ہے، بہت مستند ہوتا ہے، کیونکہ علم کا خزانہ ہے وہ. لیکن ہمارے ہاں ان کو لفٹ بولو بھائی نہیں کرائی جا رہی. اور اللہ نہ کرے دنیا سے اگر جب وہ جائیں گے، سب نے جانا ہے، پھر مضامین شائع ہونا، پھر اخباروں میں مضامین آئے گا وقع لاما اور بحر العلوم اور فلانا، اور پھر بہت سے لوگ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں اتنے بڑے کوئی عالم دین بھی موجود تھے. تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا خیال ہے آ گئی یہاں تک. تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں.